میں ہوں پاسٹر کینی گائزنڈورفر، اوپن آرمز منسٹریز چرچ، کوئنسی، ایلونوائے، USA سے۔ مجھے خوشی ہے آپ میرے ساتھ شامل ہوئے۔ آج میرا موضوع ہے بحالی کے شعلوں کو ہوا دینا۔ میں آج مسیحیوں سے مخاطب ہوں۔ تو اگر آپ مسیحی نہیں تو آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ہوگا، مسیح کو اپنا دل دینا ہوگا، اور میں پروگرام کے آخر میں آپ کو اس کا موقع دوں گا۔ اس وقت میں بحالی کے شعلوں کو ہوا دینے کے موضوع پر بات کر رہا ہوں، تو آپ میرے ساتھ دیکھیے حجی 2 باب، اور میں آپ کے لیے پڑھوں گا 6 سے 9 آیت تک۔ حجی 2 باب کی 6 سے 9 آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں پھر ایک بار آسمان و زمین اور بحر و بر کو ہلا دوں گا۔ میں سب قوموں کو ہلا دوں گا، اور پھر لکھا ہے ان کی مرغوب چیزیں آئیں گی، اور میں اس گھر کو جلال سے معمور کروں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ چاندی میری ہے اور سونا میرا ہے، رب الافواج فرماتا ہے۔ اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی، رب الافواج فرماتا ہے، اور میں اس مکان میں سلامتی بخشوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ دیکھیں، یہاں پر یسوع مسیح کی دوسری آمد سے پہلے زمین پر بحالی کا وعدہ ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ ہم اس کے کنارے پر کھڑے ہیں، اور ہم بحالی کے ابتدائی نشانات دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری زمین پر دنیا کو ہلایا جا رہا ہے، اور آپ اس وقت سنتے ہیں، اور ایک وقت تھا کہ آپ خدا کے کلام کی منادی نہیں سن پاتے تھے، بھلے یہ ٹیلی ویژن پر ہو، انٹرنیٹ پر ہو یا سیل فون پر ہو، مگر اب میدان کھلا ہے، کیونکہ خدا کا جلال تمام رکاوٹوں کو توڑ رہا ہے اور ان تمام چیزوں کو ختم کر رہا ہے جو روشنی کی بادشاہی کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں۔ تاریکی کی بادشاہی ختم ہو رہی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ابلیس آپ کو کتنا ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، آپ میں خوف پیدا کرتا ہے۔ اس وقت خدا کی بادشاہی بڑھ رہی ہے، خصوصاً ہمارے خداوند یسوع مسیح کی آمد سے پہلے۔ آمین۔ تو ہمارے پاس بحالی کا وعدہ موجود ہے کہ اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی، اور آپ اعمال کی کتاب میں یہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں ابھی اسے پڑھوں گا نہیں کیونکہ وقت کم ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ اعمال 2 باب کی پہلی آیت میں 35 کے دن جب روح القدس نازل ہوا تو وہ بالائی منزل پر سب ایک جگہ پر جمع تھے، اور آسمان سے تیز آندھی کی سی آواز آئی، اور روح القدس وہاں ان پر نازل ہوا، اور آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر اتریں، اور سب غیر زبانیں بولنے لگے جیسے خدا کے روح نے انہیں توفیق بخشی۔ اور وہاں گلیوں میں 3000 لوگوں نے اس کے نتیجے میں اپنے دل خداوند کو پیش کیے، کیونکہ اس دن آسمان نیچے اتر آیا، 120 شکستہ حال برتنوں پر، اور ان کے وسیلے کھوئی ہوئی دنیا تک پہنچا، اور 3000 لوگوں نے نجات پائی۔ اب یہ جلال شاندار تھا، یہ جلال زبردست تھا۔ ایک ہی لمحے میں 3000 لوگوں نے نجات پائی، مگر اب ہم اس واقعے سے 2000 سال آگے آتے ہیں۔ خداوند کی آمد سے پہلے پچھلے گھر کی رونق، یعنی پچھلی کلیسیا کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے سے پہلے کلیسیا انتہائی پرجلال ہوگی، اور خدا کا روح جنبش کرے گا، اور لاکھوں اور کروڑوں لوگ خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں گے، کیونکہ بائبل میں اس بحالی کا وعدہ موجود ہے، اور بہت سے دوسرے حوالے میں آپ کے لیے یہاں پڑھ سکتا ہوں، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہ آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ تو میں بحالی کے ابتدائی مراحل کو یہاں پر دیکھتا ہوں۔ میں 4 چیزوں پر بات کروں گا جو آپ کی زندگی میں بحالی کی آگ کو ہوا دینے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اپنی زندگی سے ہٹ کر سوچنا مشکل ہوتا ہے، اس سے آگے دیکھنا مشکل ہوتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، اور جس طرح بھی آپ نے پرورش پائی ہے، چرچ میں پرورش پائی ہے یا چرچ میں پرورش نہیں پائی، یا شاید آپ دوسرے مذاہب کے لوگوں میں پروان چڑھے ہوں، یا شاید آپ مسیحی لوگوں میں پروان چڑھے ہوں، تو لوگوں کے لیے اس سے ہٹ کر سوچنا مشکل ہوتا ہے جس سوچ کے ساتھ وہ پروان چڑھے ہوتے ہیں۔
میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں جو بیپٹسٹ لوگ ہیں، ان کے لیے اس سے ہٹ کر سوچنا مشکل ہوتا ہے۔ کیتھولک لوگوں کے لیے کیتھولک سوچ سے ہٹ کر سوچنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی یہی دیکھا ہے اور یہ ان کے ایمانی نظام کا ایک ڈھانچہ ہے جو ان کی زندگی میں قائم ہے۔ تو کسی کے لیے بھی انفرادی طور پر اس سے ہٹ کر سوچنا مشکل ہوتا ہے جس میں اس نے پرورش پائی ہو۔ مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی آج یہاں پر موجود ہے، اور تمام مذہبی نظاموں اور مذہبی ڈھانچوں اور انسان کے بنائے ہوئے مذہبی نظاموں اور معاشی نظاموں اور دنیا کے نظاموں اور ابلیسی نظام اور نسل در نسل لعنتوں کو توڑ دے گی۔ خدا کی بادشاہی آج یہاں موجود ہے کہ اس سب کو توڑے۔ یہ یسایہ 10ویں باب کی 27ویں آیت کے مطابق ہے۔ وہاں پر لکھا ہے، مسیح لوگوں کی زندگیوں سے بندھنوں کے جوئے توڑتا ہے۔ تو پہلی بات، پہلا کام جو بطور مسیحی آپ کو کرنا ہے تاکہ بحالی کی آگ کو ہوا دے سکیں، تو وہ ہے اس کتاب پر ایمان لانا، بائبل پر ایمان رکھنا۔ یہ خدا کا کلام ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ بائبل بتاتی ہے یوحنا پہلے باب کی پہلی آیت میں کہ ابتدا میں کلام تھا۔ وہ زندہ کلام ہے، یہ تحریری کلام ہے، اور ہم کلام کے تحت چلتے ہیں تو اس کتاب پر ایمان رکھنا ہے۔ پیدائش سے مکاشفہ تک ایمان رکھنا ہے۔ شاید آپ سمجھ نہ پائیں، میں اس وقت ایمانداروں سے مخاطب ہوں، آپ اسے شاید سمجھ نہ پائیں، مگر اس کی آپ کو بے قدری نہیں کرنی۔ آپ کو اس سے سمجھنا ہے کہ خدا نے اس کا آغاز کیا، وہ ابتدا سے وفادار ہے اور خدا آخر تک وفادار رہے گا۔ وہ دراصل اول اور آخر ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے۔ اس کتاب پر ایمان رکھیں، خدا کے کلام پر ایمان رکھیں اور یاد رکھیں، بے اعتقادی آپ کی زندگی میں خدا کے کام کو روک دیتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل۔ مرکز کی انجیل 6 باب، اور یہ شاندار کہانی ہے کیونکہ آپ کے پاس یسوع مسیح ہے جو کہ معجزات کرتا ہے۔ وہ معجزات کرنے والا ہے، اور جہاں کہیں وہ جاتا مردے کفن میں سے باہر آ جاتے۔ اس نے لازر کو قبر میں سے بلایا، اندھے دیکھتے تھے، بہرے سنتے تھے، لنگڑے چلتے تھے، گونگے بولتے تھے۔ وہ ہر جگہ معجزات کرتا تھا، وہ بدروحوں کو نکالتا تھا۔ یسوع مسیح کے سامنے کوئی بھی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ اسے آسمان سے یہ مسا ملا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مرکز 6 باب 1 سے 6 آیت تک، اور یہاں پر لکھا ہے، شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا، اور بہت سے لوگ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئیں، اور یہ کیا حکمت ہے جو اسے بخشی گئی، اور یہ کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور پھر کلام میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، کیا یہ وہی بڑھئی ہی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسیس اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے، اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں؟ پس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ یسوع نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا، صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں۔ وہ یہاں پر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا۔ یہ نہیں کہ وہ دکھا نہیں سکتا تھا، بلکہ وہ دکھا نہ سکا۔ آپ خدا کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں، آپ معجزات کرنے والے کی بات کر رہے ہیں، آپ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کی بات کر رہے ہیں۔ آپ اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو ایمان میں چلتا تھا اور مسیح میں چلتا تھا، جس نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا دی۔ اور یہاں پر لکھا ہے وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا، ان کی بے اعتقادی کی وجہ سے۔ آپ کو کتاب پر ایمان رکھنا ہے، بائبل پر ایمان رکھنا ہے۔ یہاں لکھا ہے انہوں نے ٹھوکر کھائی، انہوں نے اس سے ٹھوکر کھائی، وہ اس کے ساتھ گھل مل گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، بے اعتقادی روح القدس کے نزول کو روک دیتی ہے۔ یہ بحالی کے
نزول کو روک دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس کتاب پر ایمان رکھیں۔ یسوع مسیح جب زمین پر تھا، ان کی بے اعتقادی کی وجہ سے لکھا ہے کہ وہ معجزات نہ دکھا سکا۔ یہ نہیں لکھا کہ وہ دکھا نہیں سکتا تھا، بلکہ لکھا ہے ان کی بے اعتقادی کی وجہ سے معجزہ نہ دکھا سکا۔ بے اعتقادی مار دیتی ہے، بے اعتقادی کام کو روک دیتی ہے، بے اعتقادی آسمانی نزول کو روک دیتی ہے۔ اس لیے سنیں، بائبل پر ایمان رکھیں، کلام پر ایمان رکھیں۔ بے اعتقادی آپ کو بحالی سے محروم رکھتی ہے۔ بھلے بحالی آپ کے ارد گرد موجود ہو، یہ بے اعتقادی آپ کو اس سے محروم رکھے گی۔ میں پھر کہتا ہوں، بے اعتقادی آپ کو بحالی سے محروم رکھے گی، اور آپ دیکھیں گے پوری دنیا پر بحالی آ رہی ہوگی، مگر بے اعتقادی کی وجہ سے آپ اس کا حصہ نہ ہوں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی سے منہ موڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں صرف اپنی بے اعتقادی کی وجہ سے۔ خدا ان کے لیے مقصد رکھتا ہے، خدا ان کے لیے کلام رکھتا ہے، خدا ان کے لیے مسا رکھتا ہے، خدا ان کے لیے کام رکھتا ہے، خدا ان کے لیے بلاہٹ رکھتا ہے، مگر اپنی بے اعتقادی کی وجہ سے وہ ایک طرف بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ خدا انہیں استعمال نہیں کر پاتا۔ سب سے پہلی بات، اس کتاب پر ایمان رکھیں۔ ہاللویا۔ مگر میں اسے سمجھ نہیں پاتا، اس پر ایمان رکھیں، اس پر ایمان رکھیں جو بائبل کہتی ہے۔ ہاللویا۔ نمبر 2، خدا کے گھر میں لگائے جائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں زبور نمبر 92 اور اس کی 10ویں سے 15ویں آیت تک میں آپ کے لیے اس وقت پڑھوں گا۔ زبور نمبر 92 10ویں سے 15ویں آیت تک۔ لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے، مجھ پر تازہ تیل ملا گیا ہے، میری آنکھوں نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا ہے، میرے کانوں نے مخالف بدکاروں کا حال سن لیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے، صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا۔ جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے۔ اور پھر دیکھیں، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے، تاکہ واضح کریں کہ خدا راست ہے، وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ کیا آپ نے ابھی سنا کہ بائبل کیا کہتی ہے؟ زبور 92 کی 13ویں آیت میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، سنیں، جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے۔ زندہ خدا کی کلیسیا میں آپ لگائے جائیں۔ دیکھیں پاسٹر، میں نہ خداوند کے گھر میں لگایا جانا ضروری ہے۔ خداوند کے گھر میں خدمت کریں، کیونکہ وہ جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ خدا کے گھر میں نہیں لگائے گئے تو آپ کی زندگی سرسبز نہیں ہوگی۔ آپ نہیں سمجھتے، میں چرچ نہیں جا سکتا جہاں 2 یا 3 اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کے درمیان ہوتا ہے۔ آپ اس کے لیے کوشش کریں، آپ اس کے لیے مل کر کوشش کریں، کسی بل میں مت چھپیں، بلکہ ایمانداروں کی کلیسیا کو ڈھونڈیں اور ان کے ساتھ اکٹھے ہوں اور ایمان کو زندہ کریں۔ اور جو لگائے گئے ہیں، جو لنگر انداز ہیں، جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں، وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے۔ سنیں، ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند کے گھر میں لگائے جائیں، خداوند کے گھر میں خدمت کریں، اپنی بلاہٹ پر قائم رہیں، مستقل مزاج رہیں، مظلوم مت بنیں۔ جب تنقیدی روح آپ میں داخل ہوتی ہے تو آپ مظلوم بن جاتے ہیں۔
کیونکہ اچانک کیا ہوتا ہے، آپ کے ارد گرد ہر کسی کی نظر آپ پر ہوتی ہے اور آپ ذمہ داری نہیں لیتے، مگر اب ایسا میں نہیں چاہتا، کیونکہ میں خداوند کے گھر میں لگایا گیا ہوں، اس لیے اب وہ کلام سنتا ہوں جو بولا گیا ہے، اور یہ بحالی کے شعلوں کو ہوا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ بطور پاسٹر میں خداوند کے گھر میں آتا ہوں اور خداوند کا کلام پیش کرتا ہوں، اور ہفتہ وار میں خداوند کا کلام پیش کرتا ہوں، حتیٰ کہ انٹرنیٹ پر بھی، اور میں اب بھی ان کے مسح شدہ کلام کے تحت رہتا ہوں جن کے بارے میں میرا ایمان ہے کہ وہ خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں۔ میں ان کے کلام کو سنتا ہوں، شاید جسمانی طور پر میں نہ جا پاؤں، مگر میں ایسا ہر وقت انٹرنیٹ کے ذریعے کرتا ہوں اور ان سے خدا کے کلام کو پاتا ہوں، اور یہ میری زندگی میں بحالی کے شعلوں کو ہوا دینے کا سبب بنتا ہے۔ یہ اس کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں، اور میں یہ بار بار کہتا ہوں، میں نے لوگوں کو خداوند کے گھر کو چھوڑتے دیکھا ہے، رفاقت کی جگہ کو چھوڑتے دیکھا ہے، میں نے ان لوگوں کو روحانی طور پر مرتے دیکھا ہے۔ وہ جسمانی طور پر نہیں مرتے، مگر خدا کی نظر میں روحانی طور پر مر جاتے ہیں، خدا کے کاموں کے لیے بھی، اور وہ بادشاہی میں کوئی تاثر نہیں چھوڑ پاتے، کیونکہ وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز نہیں ہوتے، کیونکہ وہ خداوند کے گھر میں لگائے نہیں جاتے۔ نمبر 3، اپنے دل کی خوب حفاظت کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں امثال 4 باب 18 سے 27 آیت تک ہم دیکھیں گے۔ امثال 4 باب 18 آیت سے 27 آیت تک۔ نمبر 3، اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ امثال 4 باب 18 سے 27 آیت تک۔ لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے، وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے۔ اے میرے بیٹے، میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے۔ پھر لکھا ہے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ کج گو منہ تجھ سے الگ رہے، دروغ گو لب تجھ سے دور ہوں۔ تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے، اپنے پاؤں کے راستے کو ہموار بنا اور تیری سب راہیں قائم رہیں۔ نہ داہنے مڑ نہ بائیں، اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لے۔ وہ 23ویں آیت میں یوں کہتا ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ یہ دل کوئی جسمانی عضو نہیں ہے جو آپ کے اندر دھڑکتا ہے اور زندگی کو قائم رکھتا ہے۔ یہ دل دراصل آپ کی روح ہے، یہ آپ کا باطنی انسان ہے جس کی آپ کو حفاظت کرنی ہے۔ دیکھیں، میرے دل کی حفاظت کرنا آپ کا کام نہیں، یہ آپ کا کام نہیں، یہ میری بیوی کا کام نہیں کہ میرے دل کی حفاظت کرے، یہ پاسٹر کا کام نہیں کہ میرے دل کی حفاظت کرے، یہ کسی نبی، رسول، مبشر یا پاسٹر کا کام نہیں کہ میرے دل کی حفاظت کرے، حتیٰ کہ یہ خدا کا کام بھی نہیں کہ میرے دل کی حفاظت کرے۔ یہ میرا کام ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کروں، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ اور آپ دیکھیں، تمام معاملات یہیں سے آتے ہیں، اور یہ انسانی زندگی ڈرامے سے بھرپور ہوتی ہے، زندگی معاملات سے بھرپور ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، ہمیشہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور بائبل بتاتی ہے کہ ان سب چیزوں کا سرچشمہ یہی دل ہے۔ میرے مسائل ازدواجی زندگی سے نہیں آتے، میرے مسائل میری ملازمت سے نہیں آتے، میرے چرچ سے نہیں آتے، میرے مسائل ڈاکٹر کے دفتر سے نہیں آتے، میرے مسائل اس لیے نہیں ہوتے کہ میرے پاس پیسہ نہیں۔ تمام مسائل دراصل میرے دل سے ہی پھوٹتے ہیں، اور بائبل یہی بیان کرتی ہے۔ ہم نے شروع میں کہا کہ اس کتاب پر ایمان رکھنا ہے، اور یہ وہ ہے جو بائبل بتاتی ہے، تو میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ اگر وہ تبدیل ہوں گے تو میری زندگی بہتر ہوگی۔ جو کچھ بھی میری زندگی میں آتا ہے، اس سب کا سرچشمہ دراصل میرا دل ہی ہے۔
تو وہ کہتا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ٹھوکر کھاتے ہیں، اگر کسی چیز سے ٹھوکر کھاتے ہیں، اگر آپ میں ناموافی کی روح ہے، اگر آپ میں تلخی ہے، اگر آپ ان تمام چیزوں سے اپنے دل کی حفاظت اچھی طرح سے نہیں کرتے، تو پھر یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور بائبل بتاتی ہے کہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ اس کی خوب حفاظت کریں، ایمان کی اچھی کشتی لڑیں، اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے دل کی حفاظت نہیں کرتے تو یہ بحالی کے شعلوں کو ہوا نہیں دے گا۔ اگر آپ اپنے دل کو ٹھوکر کھانے دیتے ہیں، اگر آپ اپنے دل کو زخمی ہونے دیتے ہیں، خود کو تکلیف پہنچنے دیتے ہیں اور اسے اپنے دل سے لگا لیتے ہیں اور اس تکلیف کو پکڑے رکھتے ہیں، اس درد کو پکڑے رکھتے ہیں اور آپ اسے اپنے اندر پروان چڑھنے دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ عمل بحالی کے نزول کو روک دیتا ہے، یہ آپ کی زندگی میں بحالی کے شعلوں کو بجھا دیتا ہے۔ تو پہلی بات، آپ کو خدا کے کلام پر ایمان رکھنا ہے، نمبر 2 خدا کے گھر میں لگائے جانا ہے، اور نمبر 3 اپنے دل کی خوب حفاظت کرنی ہے، نمبر 4 اپنے منہ کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس کے لیے آئیے دیکھتے ہیں یعقوب کا لکھا گیا خط، اور ہم اس حوالے سے بات کر چکے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں یعقوب کا خط 3 باب 2 سے 6 آیت۔ اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے قابو کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ دیکھو، جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں، تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے مانجھی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتا ہے۔ دیکھو، تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے، زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ 6 آیت میں لکھا ہے، اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ یہی ہمارے وجود کو قائم رکھتی ہے۔ زبان میری منزل کا تعین کرتی ہے، زبان میرے وجود کا تعین کرتی ہے۔ اگر میں اس کا خیال نہیں رکھتا، اگر میں اس کی حفاظت نہیں کرتا، اور 1 منٹ کے لیے ہم واپس جاتے ہیں، اگر میں اپنے دل کی حفاظت نہیں کرتا، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ زندگی کا سرچشمہ یہی دل ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے۔ آئیے اسے اکٹھے دیکھتے ہیں۔ تو مجھے اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو جو بھی معاملات زندگی کے ہوں گے، اچھے ہوں یا برے، اسی سے نکلیں گے۔ مگر پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بائبل ہمیں یعقوب کے خط میں بتاتی ہے کہ زبان ہمارے جسم کا ایک چھوٹا سا عضو ہے، مگر یہ اس سب پر اختیار رکھتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ حیرانی کی بات نہیں کہ اعمال 2 باب میں پینتیکوست کے دن جب روح القدس نازل ہوا تو وہ آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانوں کی صورت میں نازل ہوا اور ان پر ٹھہر گیا، اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے جیسے خدا کے روح نے انہیں توفیق بخشی۔ کیونکہ اگر زبان کو خدا اپنے اختیار میں کر لیتا ہے تو باقی بدن کو بھی اپنے اختیار میں لے لیتا ہے، وہ اس کو اپنے اختیار میں لے لیتا ہے۔ جہاں آپ جاتے ہیں اسے اختیار میں لے سکتا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں یا جس سے آپ نابرد آزما ہوتے ہیں وہ اسے اپنے اختیار میں لے سکتا ہے، جو آپ کہتے ہیں یا جو آپ سنتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، وہ آپ کے بدن کی ہر چیز کو اپنے اختیار میں لے سکتا ہے، وہ آپ کے الفاظ کو اپنے اختیار میں لے سکتا ہے۔ اور حیرانی کی بات نہیں کہ کلیسیا کے آغاز پر روح القدس نے ان کی زبانوں سے آغاز کیا، اس نے ان کی زبانوں کو اپنے اختیار میں لیا اور وہ غیر زبانیں بولنے لگی جیسے روح نے انہیں توفیق بخشی۔ وہ اب بھی زبان کے ذریعے کام کرتا ہے، اب بھی وہ زبانیں موجود ہیں جو آسمان سے اتری ہیں۔ آپ غیر زبانوں میں دعا کر سکتے ہیں، آپ غیر زبانیں بول سکتے ہیں۔ جب آپ خدا کے کاموں کے لیے خود کو اس کے سپرد کرتے ہیں تو آپ کے پورے جسم کو وہ اپنے اختیار میں لے سکتا ہے۔ یہ خداوند کے روح کے وسیلے ہوتا ہے کہ خدا میری زندگی میں کام کرتا ہے، اور اس زبان کے وسیلے اب میں آپ کے پاس آتا ہوں اور خدا کا کلام بولتا ہوں، اور یہ میرے وجود کو اپنے اختیار میں لیتا ہے۔ اسی لیے میں زندہ ہوں کہ خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں۔
اگر آپ اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتے اور خدا کے روح کو اور خدا کے کلام کو اپنی زبان پر نہیں آنے دیتے کہ ایمان کا کلام بولا جائے، تو پھر یہ بحالی کے شعلوں کو بجھا دے گی. آپ کی زندگی میں یہ بجھ جائیں گے. آپ ہر طرف بحالی دیکھیں گے مگر آپ اس کا حصہ نہیں ہوں گے. ایک عظیم خدا کے خادم نے ایک بار کچھ کہا اور میں نے اس سے لکھ لیا: بحالی کے شعلوں کو ہوا دیں. اپنے خیالوں پر نظر رکھیں کیونکہ یہ الفاظ کا روپ دھارتے ہیں. اپنے الفاظ پر نظر رکھیں کیونکہ یہ عملی جامہ پہنتے ہیں. اپنے اعمال پر نظر رکھیں کیونکہ یہ عادتیں بن جاتے ہیں. اپنی عادتوں پر نظر رکھیں کیونکہ یہ آپ کا کردار بنتا ہے. اپنے کردار پر نظر رکھیں کیونکہ یہ آپ کی منزل بن جاتا ہے. سنیں، میں نے آپ کو بتایا کہ بے اعتقادی بحالی کے نزول کو روک دیتی ہے، بحالی کے شعلوں کو بجھا دیتی ہے. نمبر 1، خدا کے کلام پر ایمان رکھیں. نمبر 2، خداوند کے گھر میں لگائے جائیں. وہ جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے. نمبر 3، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے. یہ معاملات اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی. اور اپنے منہ کی حفاظت کریں کیونکہ آپ کی زبان آپ کی منزل کا تعین کرتی ہے. میں ایک بار پھر اسے پڑھتا ہوں. اپنے خیالوں پر نظر رکھیں کیونکہ یہ الفاظ بن جاتے ہیں. الفاظ پر نظر رکھیں کیونکہ یہ اعمال بنتے ہیں. اعمال پر نظر رکھیں کیونکہ یہ عادتیں بن جاتے ہیں. عادتوں پر نظر رکھیں کیونکہ یہ آپ کا کردار بن جاتی ہیں. کردار پر نظر رکھیں کیونکہ یہ آپ کی منزل بن جاتی ہے. ہاللیلویہ. اے باپ، میرے بہنوں اور بھائیوں کو برکت دے جب انہوں نے خدا کا کلام سنا ہے. شکریہ. اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہے اور کہتے ہیں میں مسیحی کیسے بن سکتا ہوں، تو رومیو 10ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ دعا کریں اور خدا سے کہیں کہ وہ آپ کو بچائے اور آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوں. میرے ساتھ یہ دعا مانگے: خداوند یسوع، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو جسم میں خدا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور تو نے بے عیب زندگی گزاری. تو نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیا. میرے گناہوں کے لیے تو نے کوہ کلوری پر جان دی. میں دعا کرتا ہوں کہ میرے دل میں آ اور میرے گناہ معاف فرما اور مجھے نیا مخلوق بنا، ایک نیا مخلوق. اور آپ یہ کہیں: میں خدا کے خاندان میں پیدا ہونا چاہتا ہوں. کیا تو مجھے ابھی بچائے گا؟ میں اقرار کرتا ہوں اپنی زبان سے کہ تو یسوع مسیح میرا خداوند ہے. میں دل سے ایمان لاتا ہوں کہ خدا نے تجھے تیسرے دن مردوں میں سے جلایا. اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو بائبل کہتی ہے آپ نے نجات پائی. آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں یہ ایمان سے ہوتا ہے اور اب آپ کی سمت بدل جاتی ہے. آپ کی سمت جہنم سے بدل جاتی ہے اور آسمان پر ابدیت کی طرف ہو جاتی ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے نجات پائی ہے. خدا سے مانگنے کے لیے شکریہ کہ مسیح یسوع آپ کی زندگی میں آئے. اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو جیسی ٹی وی کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ آپ نے اپنا دل یسوع مسیح کو دیا ہے. یا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں @omchurch.org. خدا آپ کو برکت دے.